السلام علیکم، ماجد مقصود ہے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میں کچھ اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور تھوڑی سی ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ دوستوں، اب آپ تھوڑا سا جائزہ لیں اور دیکھیں چیزیں کیسے کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ جو ہم پہلے اپنے ویلاگس میں بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، اور اب تو کوئی چیز کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اوپن سیکریٹ ہو گیا ہے، ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ دیکھیں، عمران خان کا پروجیکٹ جس پہ ایک میسو قسم کی انویسٹمنٹ ہوئی، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی۔ آپ ایسے سمجھے کہ ایک پورے ملک کو اسٹیک پہ رکھ کے ایک انویسٹمنٹ کی گئی کہ کسی طرح اس تھرڈ فورس کو جو ہے وہ کریٹ کیا جائے۔ یہ نواز شریف نہ جان چھوٹے گا، نہ پیپلز پارٹی والے جان چھوڑیں گے، یہ حکمران بار بار آ جائیں گے۔ تو اب اس کو کسی طرح ختم کر کے، ختم سے مراد یہ ہے کہ پولیٹیکلی ان کو تھوڑا سا ڈمنش کر کے، اور ہم ایک نیا جو ہے نئی پولیٹیکل پارٹی جو لے کر آئیں گے اور وہ حکومت کرے گی۔ ایک ہائبرڈ نظام ہوگا، اور اس ہائبرڈ نظام کے بعد 10-15 سال چلے گا، وہ ساری چیزیں پھر صحیح ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ہم ایونچولی ایک صدارتی نظام جو ہے وہ، یہ جو پارلیمنٹری جو حکومت ہے یا پارلیمنٹری نظام ہے، اس کو ختم کر کے ایک صدارتی نظام لائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پلان۔ اب آپ تھوڑا سا اپنا آپ کو پیچھے لے جائیں، کیا ہوا؟ ایک تو انویسٹمنٹ پہ جو آپ اگر کچھ مینیفیسٹیشن پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے ریناؤنڈ قسم کے جو پنجاب کے اسپیشلی پنجاب کے بڑے بڑے جو رائٹرز تھے، جو بڑے بڑے کالمسٹ تھے، جو بڑے بڑے ٹی وی اینکرز تھے، سب سے پہلے ان کو خریدا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ ہمارا اسکرپٹ ہے، اور یہ جا کے عوام کو آپ کو بتانا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ اس ملک کو اس مسائل سے حل کر سکتا ہے۔ اور ان پہ میسو قسم انویسٹمنٹ کی گئی، اور ان کو پیسے دیے گئے، ان کو وسائل دیے گئے، اور لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کو تو اپنے مفاد کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے یہ تو پنجاب کے صرف اینکرس ہو گئے اور یہ رائٹرس ہو گئے۔ پھر انہوں نے صبح شام بیٹھ کر جو ہے اپنے ٹی وی پہ، اپنے یوٹیوبس پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بولنے لگے بس عمران خان صادق بھی ہے، عمران خان امین بھی ہے، اور یہ اتنا بڑا لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی کہ اتنی بڑی تعریف ایسے بندے کی ہو رہی ہے جس کے ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کرتے رہے، اس کو کون سنتا ہے؟ جب آپ کے نیشنل چینل میں 24/7 اس طرح کی باتیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے لوگ جو سندھ میں تو ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا ریسپانس نہیں ملنا تھا، لیکن پنجاب میں تو اور KPK میں تو اس کا ریسپانس ملنا تھا۔ تو ریسپانس ایک سو کال سا ملا، ظاہر سی بات ہے لوگ جذباتی ہیں اور نیشنل نیریٹو تو بنانا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے وہ اس پہ انوالو، جو اب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے نا۔ پہلے تو سندھ کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن اب تو پنجاب کے لوگ کھل کے بتا رہے ہیں کہ اور آج میں ابھی سما ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا تو اس پہ انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے، جو ہمارے پرانے سابق بھی ہو گئے ہیں DGISP، نہ سوری DGISI فیض حمید پہ، انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک پروگرام انہوں نے آج کیا، اور ایک پیکیج انہوں نے بنایا، اور اس پیکیج میں انہوں نے لیفٹ نتھنگ، انہوں نے ہر چیز بتا دی کہ کیسے لوگوں کو خریدا گیا، کیسے لوگوں کو مطلب ہے کہ لایا گیا، کیسے ایک پولیٹیکل تجربہ کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، اور اس کے پیچھے مفادات یہی تھے کہ ہم اپنا نظام لائیں گے اور لمبا چوڑا کھینچیں گے اور حکومت کریں گے۔ یہ ایک بیسیکلی ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ۔ آپ نے سنا ہوگا عمران خان نے بہت دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ میں سیاست کروں گا اس سے پہلے خودکشی کروں گا، میں سیاست کیوں کروں، لیکن اس کو تیار کیا تھا۔ تو بہرحال آپ کبھی کہہ دیتے ہیں نا لوگ کہ یہ امریکہ کا پلان تھا، یہودیوں کا پلان تھا، اور کس کا پلان تھا، تو یہ بات بھی آپ کو، جیسے عمران خان کہتا ہے کہ یہ امریکن کنسپائریسی، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی امریکن کنسپائریسی نہیں تھی۔ یہ اگر کنسپائریسی تھی تو یہ لوکل کنسپائریسی تھی، ہمارے نیشنل کنسپائریسی تھی۔
وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو لے کر آئیں اور عمران خان اس ملک کو نظام کو ٹھیک کرے. ابھی بھی لوگ ٹکے ہوئے ہیں کہ وہ ٹھیک کرے گا. ہو سکتا ہے ٹھیک کرے, لیکن باتیں تو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. اب کیا ہوا ہے آپ دیکھیں, پہلے تو یہ جیسے ضیاء الحق ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, پرویز مشرف بھی ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر تھے, ان کی چیزیں اتنی عام کھلی نہیں. وہ بہت سالوں کے بعد جا کے یہ باتیں کھلی کہ ضیاء الحق کیا چاہتے تھے یا پرویز مشرف کیا چاہتے تھے. جب پرویز مشرف گر گئے تو لوگوں نے کہا, کسی نے کالم لکھ دیا, کسی نے باہر جا کے اس پہ باتیں کر دی, لیکن کھلے عام بات نہیں کرتے تھے, لوگ کرتے تھے. لیکن اب پنجاب کے لوگ اس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک بہت ساری ایک پولیٹیکل اویئرنیس سینسٹائزیشن ہو رہی ہے, اور اس کو ایک اچھی بات اور اچھا شگون بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب جب سمجھے گا کہ اصل پرابلم کہاں ہے تبھی تو تبدیلی آئے گی. ادروائز تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ 65% ہے اور آدھا سے زیادہ ملک ان کے پاس ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تبدیلی لا سکیں انلیس پنجاب میں تبدیلی. اب بڑے بڑے رائٹس ہیں, میں دو تین کا نام بھی لوں گا یہاں پہ, اسی لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ریفرنس سے تو بات کچھ کر نہیں رہا. ہم تو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اس کے بعد اپنی تھوڑی سی جو اس کا انالیسس دے. میں مسلسل طلعت حسین کو سن رہا ہوں. وہ طلعت حسین نے ابھی کل پرسوں ایک پروگرام کیا, اس میں اس نے باجوہ جو ڈاکٹرائن ہے اس کو کھول کے سمجھا دی. اس نے پہلے ایک بات کی تھی جو مامو پالیسی کی بات کی تھی کہ یہ ایک ڈاکٹرائن تھا جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا, جس میں انہوں نے امریکہ کو بھی مامو بنانا تھا اور چین کو بھی مامو بنانا تھا, اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن تھی. ایک بہت اچھا پروگرام کیا جس نے سارا کچھ بتا دیا کہ ہم کیسے امریکہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیسے ہم چائنا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو کل اس کا ویلا تھا, اس کا حالانکہ لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو چودھری ہے, یہ چودھری جو ہے یہ کوئی ان کی کچھ پیپلز پارٹی سے ہمدردی ہے, نہ ان کی ہمدردی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, نہ ہی ان کی ہمدردی ہے کوئی عمران خان کے ساتھ. یہ ایک پپٹس ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سوری اس نے پرویز مشرف کے دور میں کریٹ ہوئے, جو کنگ پارٹی بنائی گئی. کنگ پارٹی اسی لیے بنائی گئی کیونکہ نواز شریف کو توڑنا تھا. نواز شریف کو توڑنے کے لیے نواز شریف کی پارٹی کو توڑا گیا, ان لوگوں کو باہر نکالا گیا کہ نواز شریف آئے بھی صحیح تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈنڈا دے سکے کہ ان کی پارٹی کے لوگ ہی ہمارے پاس ساتھ ہوں گے. تو ان کی ایک اپنی پارٹی بنائی ہوئی. اب آپ نے دیکھا کہ یہ پارٹی جو ابھی جو فیصلہ ہوا تھا تو انہوں نے کتنے ٹویسٹ کیے اپنے موقف میں. پہلے یہ جا رہے تھے اپنا زرداری صاحب کے ساتھ پہلے, اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیسے انہوں نے دعائیں کی اور یہ کیا, اور سعد رفیق نے بڑی دعا کی اور ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے دعائیں کی, لیکن وہ دعائیں کام نہیں, کیونکہ فون آ چکی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو ہمارے لوگ ہیں, آپ نواز لیگ کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک دم اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہنچ گئے باپ بیٹا, اور عمران خان سے ملاقات کی, اور ایک دم انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کا ساتھ ہیں. ہم جو ہیں وہ ان کو ڈچ کرتے ہیں اور جاتے ہیں, ہم عمران خان ہمیں وزیر اعلیٰ بنائے گا. عمران خان نے بھی فیصلہ کر دیا کہ بھائی میں پرویز الہی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بناؤں گا. اب جس کی 10 سیٹیں ہیں وہ اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے گا. تو کام شروع ہو گیا, انہوں نے فیصلہ تبدیل کر دیا. اب وہ مونس الہی نے انٹرویو دے دیا. پہلے تو باتیں نہیں کھلی تھی کیونکہ مونس الہی کو ابھی بھی اپنا آپ کو فٹ ان کرنا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے باجوہ ڈاکٹرائن کو میرے خیال چلا تو نہیں سکتی, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا کرٹیسائز نہیں کرے گی لیکن اس کو چلائے گی. تو اب یہ فٹ ان کرنے کے لیے جو الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ, جو نئے لوگ نئے آفیشلس آئے ہیں, تو اب نے اس نے ایک دم اسٹیپ پہ دے دی کہ بھائی یہ تو مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے, ہمارے پاس دونوں آفر موجود تھے. اچھا, اس کی جو دلچسپ کہانی وہ بہت مطلب ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو پھر آپ کو کبھی یقین نہیں آئے گا آپ کے اداروں پہ.
وہ بہت دلچسپ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو ISPR کہتے ہیں. یہ عوام کے لیے اپنی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں. ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ادارے کی اناؤنسمنٹ. اب اس جرنلسٹ نے جس نے تبصرہ کیا، میں تو اس طرح تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو صرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی اور بہن ہے کہ یہ جو ISPR نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم، اور ہمارے باجوہ صاحب نے بھی کہا جو ہمارے فارمر ہو گئے ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف، کہ ہم جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکے. ہم نے فیصلہ کر دیا اور ہم نے ایک پالیسی کی بنا دی کہ اب ہم نیوٹرل رہیں گے. فیبروری میں انہوں نے کہا تھا. دیکھیں اس کی پھر اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ اب جو ادارہ ہے وہ نیوٹرل ہے. لوگوں نے اعتبار کر لیا اور عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ نیوٹرل ہے. اور اب یہ جو ہے وہ انہوں نے تو اس پہ تنقید کی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ چلو نیوٹرل ہے تو پھر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہنے کی بات آپ کو تو اس نے کہہ دیا. اور اس کے بعد ابھی جب ریٹائرمنٹ ہوئے اسی تقریر میں بھی اس نے کہا کہ یہ فوج کا جو پالیٹکس کے ساتھ جو یہ منورنگ ہے اور اس میں جو یہ کچھ کیا جاتا ہے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اور دس از انلیگل. اس نے کہا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ دس از انکانسٹیٹیوشنل اگر آرمی یہ سارا کچھ کرتی. اس کے بعد کیا ہو، اور اس کے بعد مئی میں پھر یہ ہوا، یہ اتنی بڑی انٹروینشن کی گئی کہ ایک حکومت تبدیل ہو رہی تھی، نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اور ان کو کہا گیا، اور جو کہتے تھے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا اسی فیصلے کے اگینسٹ انہوں نے بات کی. تو باتیں کھل گئی. اب اتنی باتیں کھل گئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ایک بھی لاکھ میں آپ باتیں کر سکیں. تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ تھی، اتنا بڑا جو ایک لولی پاپ تھا جو لوگوں کو انہوں نے دیا، تجربہ کیا، نواز شریف کو بھگایا یہاں سے، اس کی حکومت کو ٹاپل کیا، ججز کو ججز سے فیصلے کرائے گئے، وہ سارا کچھ کیا. کیا ملا ان کو؟ ملک ڈیفالٹ ہونے کے برابر آ گیا، تباہی بربادی بڑھ گئی، ادارے کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، پنجاب میں احتجاج شروع ہو گیا. سندھ والے، بلوچستان والے تو پہلے سمجھتے تھے وہ اب احتجاج ان پر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے کیا کہہ رہے کہ احتجاج کرے، ہمیں پتہ ہے سب کچھ. جن کو پتہ ہے وہ احتجاج کرتے نہیں ہیں. لیکن پنجاب کو یہ پتہ نہیں تھا اس چیز کا کہ یہاں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اب انہوں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے. کیا کیا ویلاپس کیے جا رہے ہیں، لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں. لوگ تو ارشد شریف کا مرڈر بھی ان اداروں پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. لوگوں نے پتہ نہیں، مطلب they have left nothing to make people understand. تو یہ جو میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ تھی اور ملک کی کاسٹ پہ کی گئی، اس کا کون ذمہ دار ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کب ہوتی؟ تو اسی لیے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امپاسبل اسٹیٹ ہے، اس ملک کا ترقی کرنا ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. اور اس کی ترقی اسی لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ جو لوگوں کو جس طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے، اسٹیٹ کے اداروں سے جس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا وہ ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں کے بعد وہ باتیں کھل جاتی ہے تو ملک کی بڑی بدنامی ہے. تو میں تو لاسٹ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ وینٹ ان وین، یہ ساری برباد اور تباہ ہو گئی. اب ہم نیکسٹ ایکسپیریمنٹ کریں گے اور زیرو سے دوبارہ شروع کریں گے.